بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب زہرا کاظمی والا معاملہ، مہدی کاظمی صاحب کی صاحبزادی والا معاملہ، جتنا یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں 10 قسم کے سوالات اور 10 قسم کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ جتنا یہ معاملہ بظاہر سمپل نظر آتا ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس نظر آتا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی پیچیدگی، کئی سوالات اس کیس کے اندر جڑ جاتے ہیں، دوبارہ سے پٹیشن دائر ہو جاتی ہے۔ گزشتہ روز ایک ایسا ہی معاملہ ہوا، زہرا کاظمی والا معاملہ، جب ظہیر اور شبیر کی گرفتاری ہوئی، لوگوں کو یہ یقین ہو چلا کہ جناب اب یہ کیس جو ہے نا وہ اپنی صحیح ڈگر پر آ گیا ہے اور اس کیس میں انصاف ہوگا، ظہیر اور شبیر کو سزا ہوگی، بچی اپنے والدین کے پاس واپس چلی جائے گی۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم مرحلہ جو تھا وہ تھا میڈیکو لیگل اوپینین، ایم ایل او کا وہ معاملہ تھا۔ ایم ایل او کرانا بڑا ضروری ہے اور ایم ایل او کی وجہ سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بچی کو خواب آور ادویات تو نہیں دی گئی، نشہ تو نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی گئی، اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی تو نہیں کی گئی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کا اندازہ ایم ایل او سے کرنا چاہیے۔ اور کیا وجہ ہے ظہیر اور شبیر اور اس کے وکلا سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ جناب نہ ہو تو ایم ایل او نہ ہو، جیل تک چلے گئے وہ بھی قبول ہے، لانڈی جیل میں رہنا بھی قبول ہے، لیکن قبول نہیں ہے تو بھائی ایم ایل او کرانا قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ گزشتہ روز ایک ایسی چیز ہوئی تھی اور کافی زیادہ شادیاں نے بھی بجائے گئے تھے، ایم ایل او کے لیے بچی کو لے جایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کیس کی آنن فانن پٹیشن دائر کی گئی، ایمرجنسی کی بنیاد پر پٹیشن دائر کی گئی، یہ جج سے اسٹے آرڈر بھی لے لیا گیا، لیکن اس میں پولیس کا جو کردار ہے نا، جتنا بظاہر سمپل نظر آتا ہے اتنا سمپل نہیں ہے، اتنا ہی زیادہ پیچیدہ نظر آ رہا ہے۔ کیا ہوا ایسا؟ کیا پولیس سارے معاملے میں ظہیر اور شبیر کے وکلا کو معاونت پرووائڈ کر رہی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کے ایویڈنسز اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاس مل جائیں گے، تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا جناب، جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ کیس اب 14 تاریخ تک پوسٹ پون ہو گیا ہے، 14 تاریخ تک اس بات کا فیصلہ ہوگا ایم ایل او کا، اب اس بات کا فیصلہ نکل کر سامنے آئے، نہیں جناب، 5 تاریخ کو پیر تاریخ کو اس بات کا فیصلہ ہوگا، جو اسٹے لیا گیا ہے نا ایم ایل او پر کہ ایم ایل او ہونا ہے نہیں ہونا ہے، اس کا فیصلہ 5 تاریخ کو ہو جائے گا۔ تو جو خوشیاں منا رہے تھے ان کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ بچی کو منتقل کیا گیا باقاعدہ طور پر اور اس کے بعد ڈیلنگ ٹیکٹکس کیے گئے۔ کس کا میسج آیا واٹس ایپ پر، کس نے میسج کیا اور اس کے بعد یہ ایم ایل او روک دیا گیا، اس پر آج بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اس ڈسکشن کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اپنا حصہ ڈالیں، کوئی سوال اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی مدعا بیان کرنا چاہتے ہیں، سلمان.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، آپ چاہیں تو مجھے میسج کریں، فالو کریں، انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ جناب ہوا یہ، ماں باپ کے کانسنٹ کے بغیر، یعنی ان کی مرضی کے بغیر، ان کی منشا کے بغیر بچی کا ایم ایل او نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ سے پرمیشن لے لی گئی، مہدی کاظمی صاحب ان کی بیگم سے پرمیشن لے لی گئی کہ جناب بچی آپ کی مائنر ہے، اس لیے اس کا ایم ایل او کرانا ہے تو آپ کی پرمیشن چاہیے۔ اب پرمیشن لینے کے بعد آئی او آفیسر زہرا کاظمی کو لے کے نکلے جناب پولیس سرجن کے پاس پہنچا بھی دیا گیا، لیکن اس تمام معاملے میں تھوڑے ڈیلنگ ٹیکٹک اپنائے گئے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، دو سین ہیں سائملٹینیسلی چل رہے ہیں، بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کیس میں کس طرح سے چیزوں کو گھمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایویڈنسز کو ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح سے مجرمان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عوام کے سامنے اچھا بھی بنا جا رہا ہے۔ جناب ہوا یہ، ایم ایل او کروانا تھا، آئی او آفیسر پہنچے، کوئی اور نہیں مل سکتا ہے زہرا کاظمی سے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو پہنچے، انہوں نے بچی کو لیا، لیکن کافی زیادہ ڈیلے کر کے وہ پہنچے وہاں پر، کافی زیادہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنانے کے بعد انہوں نے اس کو پولیس سرجن تک پہنچایا، پولیس سرجن کے پاس وہ موجود ہے بچی۔ یہ تو ایک سین ہو گیا۔ دوسری طرف کیا سین چل رہا ہے؟ عدالت میں 8.5 بٹے پٹیشن دائر کی جاتی ہے، بھائی درخواست دائر کی جاتی ہے ایم ایل او کو روکا جائے اور اس کو فوری بنیادوں پر، مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایمرجنسی کی بنیادوں پر اس کو سنا جائے۔ 8:30 بجے جج سے بات کی جاتی ہے، 9 بجے بات کی جاتی ہے، 9:15 بجے بات کی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو سن لیجئے پلیز، اس کو سن لیجئے پلیز، اس کو سن لیجئے۔ اور یہ بھی جو ان کے وکیل ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایم ایل او کرانے کے لیے وہ لے گئے، ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو فوراً سن لیں۔ ان کو پتہ کیسے چلا کہ آئی او آفیسر پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہ ایم ایل او کرانے کے لیے بچی کو لے کے گئے؟ ان کو کیسے پتہ چلا؟ یہ بات تو آئی او آفیسر کو پتہ ہوگی، یہ بات تو ان کے والدین کو پتہ ہوگی، بچی کے والدین کو، ان کی مرضی سے بچی کو لے کے گئے نا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ جناب آئی او آفیسر یہاں سے لے کے چل گئے؟ ابھی ایک بات ہوئی،
اب ہوا یہ جب آرڈر آیا اور یہ کہا گیا کہ جناب اس کی جو سماعت ہے وہ 5 تاریخ کو ہوگی، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب 14 تاریخ تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا. اب اس کیس کی سماعت 5 کو ہوگی، لیکن اسٹے لے لیا گیا، روک دیا گیا. بھائی کوئی کام نہ کیا جائے جب تک اس کیس کی سماعت نہ ہو جائے. اس کا آرڈر آیا، وہ آرڈر پہنچا آئی او آفیسر کے پاس، آئی او کے پاس پہنچا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس پہنچا. اکثر لوگ آئی او کے ساتھ، میں بھی لگا دیتا ہوں جلد بازی میں آفیسر. جناب وہاں پر پہنچا اور وہ دیکھتے ہیں اپنے موبائل پہ واٹس ایپ پر، اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جناب اس کو روک دیا جائے. پھر وہ بڑی جافشانی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ اسی بچی کو واپس چائلڈ پروٹیکشن بیورو پہنچا دیتے ہیں. اب ایک بات، ایک چیز ہے، اب ایک بات کو ذہن میں رکھیں. یہ بات کہ بچی کا میڈیکل ہو رہا ہے، میڈیکل ہونا شروع ہو چکا تھا میڈیکل میں. یہ ظہیر اور شبیر کے وکلا کو کیسے پتہ چلا؟ سب سے پہلی بات کیسے پتہ چلا؟ بچی کے ماں باپ سے کانسنٹ کر لیا گیا تھا، سائن لے لیا گیا تھا کہ جناب آپ کی بچی کا ایمولو کرایا جائے گا. یہ بھی ایکسیپٹ ہو گیا، یہ بھی تمام چیز ہو گئی، تمام معاملات ہو گئے. پھر ڈیلنگ ٹیکٹس، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ اس طرح کا آرڈر آنے والا ہے. انہوں نے شاید پولیس سرجن کو یہ بات بولی بھی، غالباً جو اس طرح کی سننے میں آ رہی ہے کہ ایک ہو سکتا ہے آرڈر آ جائے تو آپ ذرا تھوڑا ڈیلے اس کو سٹارٹ کیجیے گا، سارے معاملے کو ڈیلے سٹارٹ، کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ جناب سٹے آتا ہے نہیں آتا ہے. لیکن ان کو کیسے خیال تھا کہ جناب یہ آرڈر آ سکتا ہے، اور جیسے ہی آیا آنن فان انہوں نے کہا بھائی یہ چیزیں اس کو روکا جائے، اور اس کو روکنے کے بعد انہوں نے بچی کو لیا اور واپس پہنچا. یہ وہ سوالات ہیں جناب، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سارے معاملے میں آئی او کا کردار ہو گیا، پولیس کا کردار ہو گیا، انویسٹیگیٹنگ کا کردار ہو گیا، ان تمام چیزوں کو مشکوک بناتی ہیں. کیونکہ اگر ایم ایل او ہو جاتا ہے، اس میں تصدیق ہو جاتی ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو 375 کی سب سیکشن 5 لگ جائے گی. اور اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ظہیر اور شبیر کے لیے ہر طرح کے دروازے مکمل طور پر بند ہو جائیں. ابھی تو ان کی ضمانت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے کہ جناب ان کو باہر نکالا جائے، ان کو ضمانت دی جائے، لیکن ابھی وہ لانڈی جیل کے اندر موجود ہے. اور یہ پتہ چل رہا ہے، ایسے خیال کیا جا رہا ہے، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اسپیکولیشنز ہے کہ شبیر شاید اس سارے معاملے میں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بھی ریڈی ہو جائے. تو جناب میں چاہوں گا کہ اس پر آپ اپنے کامنٹ کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.